الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 and 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے رسالت کی تبلیغ کرنے اور دین حق کی دعوت دینے کا عہد لیا، اور خصوصیت کے ساتھ آپ سے اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ سچوں سے مراد انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، اور ان سے سچ کا سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور جس کی انہیں تبلیغ کی وہ دریافت فرمائے، یا اس کے یہ معنی ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کی امتوں نے جو جواب دیے وہ دریافت فرمائے، اور اس سوال سے مقصود کفار کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سچوں سے مراد مومنین ہیں، اور سچ کا سوال کرنے سے مراد ان کی تصدیق کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اس آیت میں بالخصوص 5 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء اولو العزم رسولوں علیہ السلام میں سے تھے، اور یہاں نہایت ہی اہم نقطہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ان کا تذکرہ اس ترتیب سے ہوا جس ترتیب سے وہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اگرچہ تمام نبیوں کے بعد ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دوسرے انبیاء علیہ السلام سے پہلے کیا، اور یہ انداز تمام نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت افضلیت کے اظہار کے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر اگرچہ بعد میں تشریف لائے، لیکن ذکر پہلے ہوا کہ تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بیان فرمائی کہ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی افضلیت کو بھی برقرار رکھا، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام جیسے حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلے تشریف لائے، تو ان کا ذکر بھی اسی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور اسی ترتیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان بھی فرمایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا۔ کل کی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نفس کی اطاعت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقدم ہے، کہ اگر کسی مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور اس کی خواہش کوئی اور کام کرنے کی ہو
تو اس پر لازم ہے کہ اپنی خواہش کو پورا نہ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے ہی کرے۔ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور نفس کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں لوگوں کی نجات ہے، اور نفس اس چیز کی طرف بلاتا ہے جس میں لوگوں کی ہلاکت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس کی مثال جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑا لشکر دیکھا ہے اور میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ پس ایک گروہ نے اس کی بات مانی اور کسی محفوظ مقام کی طرف چلے گئے، یوں انہوں نے نجات پالی، اور دوسرے گروہ نے اسے جھٹلا دیا تو صبح سویرے وہ بڑا لشکر ان پر ٹوٹ پڑا اور سب کو طے کر دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے وہ دینی اور دنیاوی تمام امور میں اپنے نفس کی اطاعت کرنے کے بجائے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، تاکہ ہلاکت سے بچ کر نجات پا جائے۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں فرمایا گیا، لہٰذا امہات المومنین کا تعظیم و حرمت میں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو سگی ماں کا حکم ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں جیسے وراثت اور پردہ وغیرہ ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے، یعنی ان سے بھی پردہ کیا جائے گا، اور عام مسلمانوں کی وراثت میں وہ بطور ماں شریک نہ ہوں گی۔ نیز امہات المومنین کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں کو اور ان بہنوں کو مومنین کی ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں، اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم واجب الاحترام ہیں۔ اپنی حقیقی ماں سے بڑھ کر ان کی تعظیم اور ان کی توقیر اور ان کا احترام ضروری ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بعض مہاجرین کو بعض انصار کا بھائی بنایا تھا، اس رشتے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ میراث رشتہ داروں کا حق ہے اور انہی کو ملے گی۔ ایمان یا ہجرت کے رشتہ سے جو میراث ملتی تھی وہ اب نہیں ملے گی، البتہ تم دوستوں پر اس طرح احسان کر سکتے ہو کہ ان میں سے جس کے لیے جو چاہو کچھ مال وصیت کر دو، تو وصیت مال کے تیسرے حصے کی مقدار اور وراثت پر مقدم کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ دینی برادری کے ذریعے کوئی اجنبی اب وارث نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی مسلمان غریب ہے تو اس پر احسان کرنے کے لیے بعض لوگوں کو وصیت کر کے ان پر احسان کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔